أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين والغاصبين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه خدا وجل سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے امام بنایا تھا وہ ہماری باتوں کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ ہماری طرف لوگوں کی ہدایت کریں، لوگوں کو لے کر ہم ان پر وحی نازل کرتے تھے، ہم ان کو پیغام دیتے تھے نیک کام کو انجام دینے کا، اور ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وہ لوگ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. اس آیت کی روشنی میں آپ لوگوں کی خدمت میں امامت کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں. اگر ہم امامت میں اس ایسپیکٹ کو، اس جہت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس میں سوال یہ ہے کہ امام جب ان کو امام بنایا گیا تو ان کے کاندھوں پر خدا نے کیا ذمہ داری رکھا تھا، خدا ان سے کیا چاہتا تھا کہ کس کام کو وہ انجام دیں، اور پھر کتنا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، کتنا انہوں نے اپنی ذمہ داری کو انجام دیا ہے. ہم امامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور امامت کے اس ایسپیکٹ پر ہماری گفتگو. اگر ہم کو جب یہ سمجھنا ہے کہ امام نے اپنے کام کو کیا انجام دیا، کتنا انجام دیا، کیسے انجام دیا، تو ہمیں اس زمانے کو بھی سمجھنا ہوگا جس زمانے میں ہمارا امام زندگی گزارتا تھا. جب تک کہ ہم اس زمانے کی طرف توجہ نہیں کریں گے تب تک کہ ہم امام کے کاموں کا صحیح طریقے سے عقلن یا وشلیشن نہیں کر سکتے ہیں، اس کو اینالائز نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں زمانے کو بھی دیکھنا ہوگا. ہمارے امام علی علیہ السلام کے بارے میں کل میں نے گفتگو کی شروعات کرنا شروع کیا، جس میں ایک چیز جو ہم سب کو معلوم ہے وہ یہ کہ ہمارے امام کی خلافت کو چھین لیا گیا تھا، ان کے حق کو غصب کیا گیا تھا. انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر بات کروں گا. لیکن جو دوسرا پہلو تھا ان کی زندگی کا، کل ہم نے اس پر کچھ گفتگو کیا، اور وہ پہلو یہ تھا کہ جس وقت امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنازے کو کفن اور اس کے دفن میں لگے ہوئے تھے، اس وقت کچھ لوگ تھے جن لوگوں نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ رسول کا جنازہ ابھی دفن بھی نہیں ہوا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر
لگ گئے تھے. تاریخ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اور میرا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم اس کو اینالائز کریں کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کس نے کیا کیا. نہیں, وہ ٹاپک ابھی نہیں ہے. ٹاپک یہ ہے کہ جس وقت کچھ لوگ حکومت کے چکر میں لگ گئے, دنیا کے چکر میں لگ گئے, اور پھر روایت میں ملتا ہے کہ گنتی کے 3 لوگ یا 5 لوگ یا 7 لوگوں کو چھوڑ کر سب مرتد ہو گئے تھے. مرتد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا, دین سے پلٹ گئے تھے. تو ظاہری طور پر وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے, ظاہری طور پر وہ محمد رسول اللہ کہتے تھے, لیکن دین کی جو اصل بھاونا تھی, دین کی جو اصل روح تھی, دین کا جو اصل سول تھا, اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ حق کا ساتھ دینا, اپنے رسول کی بات کو سننا. وہ نہیں کر رہے تھے. سب سے کچھ ٹائم پہلے غدیر خم میں سنا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا, لیکن اب رسول کی بات نہیں سن رہے ہیں. اپنا آرام, اپنے لیے وہ لوگوں نے یہ سوچا کہ اپنی زندگی گزارنا ہے, اپنی زندگی میں ہمیں پرابلم نہیں چاہیے, ہمیں ہماری زندگی میں مشکل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, کوئی بھی حکومت کرے, ہمارا کام چلنا چاہیے, ہماری زندگی گزرنا چاہیے. تو جو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمیں سماج کے مسائل سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, وہ لوگ اسلام کی تعلیم کے خلاف تھے, کیونکہ اسلام یہ نئی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں سماج سے ہٹ کر رہنا چاہیے. میں نے اس کے بارے میں آپ کے سامنے مثال پیش کیا کہ اگر ایک لڑکی کے پیر سے پائل چھیننے کی خبر اگر مولا علی کو ملتی ہے تو مولا علی کہتے ہیں کہ اس خبر کے سننے سے اگر مجھے موت آ جائے تو تعجب نہیں کرنا. ہمارا مولا ہم کو سماج کے بیچ میں, سماج سے کنیکٹڈ, سماج کے ایشو کے اندر ہمیں انوالو دیکھنا چاہتا ہے. تو لوگ انوالو نہیں ہو رہے تھے. مولا کائنات نے پھر کیا کام شروع کیا؟ لوگوں کو صحیح دین کی تعلیم دینا شروع کیا, صحیح دین کو بتانا شروع کیا. ان کو یہ بتانا شروع کیا کہ بھائی یہ تن, یہ بدن اور یہ دنیا یہ کچھ سالوں کی ہے بس. حقیقت میں اپنی روح کے بارے میں توجہ کرو, اپنی روح کا خیال کرو, اپنے نفس کا خیال کرو. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات دعائے کمیل سکھا رہے ہیں, اور پھر میں نے دوسرے کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اب میں آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. تو انسان 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے, ایک اس کا تن ہے, ایک اس کا من ہے. تن بدلتا رہتا ہے, کبھی 6 مہینے کا چھوٹا بچہ ہے, 2 سال کا ہے, 10 سال کا ہے, 20 سال کا ہے, پھر 70 سال 50 سال کا بوڑھا بھی ہو جاتا ہے. یہ بدلتا رہتا ہے. کبھی یہ کوما میں بھی جاتا ہے, کبھی یہ زخمی ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوما میں گیا ہے یا اس کا بدن زخمی ہو گیا ہے, اپاہج ہو گیا ہے, تو بدن کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, لیکن وہ محمد کے جس اس کے بدن کے اوپر اور اس تن کے ساتھ اس من کا جو ہم نے نام رکھا تھا محمد, اس میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. وہ وہی ہے جو 6 مہینے کا بھی محمد تھا, 60 سال کا بھی ہے, کوما میں بھی ہے تو بھی ہے, اور اگر صحیح و سالم ہے تو بھی ہے. بدن میں تبدیلی آتی رہتی ہے. ہم لوگوں کو اپنی روح کی طرف, اپنے نفس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. نفس کے اندر خدا بند عالم نے ایک کوالٹی رکھا ہے, اس کوالٹی کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جس وقت خدا بند عالم جناب آدم کو پیدا کر رہا تھا تو اس نے کیا کہا تھا خدا نے کہ میں اس بدن کے اندر, جس کو میں نے مٹی سے بنایا ہے, اس بدن کے اندر اپنی روح کو ڈالوں گا. کیا ڈالوں گا؟ اپنی روح کو. صرف روح کو نہیں ڈالنے کا ہے خدا نے. قرآن کی آیت ہے جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے نفخت فیہ من روحی, نفخت یعنی میں پھونکوں گا اس بدن کے اندر, من روحی اپنی روح کو, یعنی اپنی کوئی ایک چیز ہے خاص ہے, اس کو خدا اس بدن کے اندر ڈالنے والا ہے. تو یہ جو روح ہم لوگوں کے بدن میں ہے یہ خدا کی نشانیوں میں سے اور خدا کے مظہر میں سے ایک چیز ہے جو ہمارے پاس ہے. چونکہ خدا کہتا ہے میں نے اپنی روح کو ڈالا ہے, صرف ایک روح کو بنا کر نہیں ڈالا ہے, بلکہ قرآن کی آیت کے حساب سے میری روح کو پھونک رہا ہوں.
تو یہ جو انسان کے بدن کے اندر روح ہے، خدا کہتا ہے کہ میری روح ہے، اس کے اندر ایک صلاحیت ہے، اگر یہ روح کو صحیح طریقے سے اس کا خیال رکھا جائے اور اس روح کو اس کا خیال رکھنے کے ساتھ اس کی تربیت کی جائے، خدا کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کی جائے، جس سے خدا نے روکا ہے رکنے کی کوشش کی جائے، تو خدا بند عالم ایک جملہ کہتا ہے، توجہ کیجئے گا، اے میرے بندے میری اطاعت کر، عبدی اطیعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، اجعلک مثلی یا مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ کیا کہہ رہے ہیں خدا؟ میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا جملہ ہے کہ میری اطاعت کر، تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ پھر یہاں پر یہ حدیث روکتا نہیں ہے خدا، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں رزق بانٹتا ہوں، تجھے رزق بانٹنے والا بنا دوں گا۔ اگر کوئی شخص خدا کی اطاعت کرے گا اور اپنے روح کے اوپر کام کرے گا تو خدا بند عالم کہتا ہے کہ میں اس کو اپنے جیسا بنا دوں گا، میں رزق بانٹنے والا ہوں، تم کو رزق بانٹنے والا بنا دوں گا۔ ہر انسان اس دنیا میں اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، چاہتا ہے کہ رزق میں اضافہ اور برکت ہو، لیکن خدا بند عالم کہتا ہے کہ صرف رزق لینے والے مت بنو، میں تم کو رزق بانٹنے والا بنا سکتا ہوں۔ ہم میں سے کون ہے جس کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میں بھی رزق بانٹنے والا بن جاؤں، میرے ذریعے سے بھی رزق بٹے؟ یقیناً سب کی خواہش ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا فارمولا ہے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرنا ہے، خدا کی عبادت کرنا ہے۔ خدا کی عبادت کریں گے، خدا وعدہ کرتا ہے کہ اگر کوئی میری عبادت کرے گا اس کو میں اپنی طرح بنا دوں گا، رزق بانٹنے والا بنا دوں گا۔ پھر دوسری چیز خدا بند عالم کہتا ہے میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، تمہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا بنا دوں گا۔ اگر کوئی خدا کی عبادت کرتا ہے تو پھر اس کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بدن ہمارا ختم ہو جائے، لیکن ہم کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ آج ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام کا بدن ہم لوگوں کے درمیان نہیں ہے، لیکن آج امام حسین ہم لوگوں کے درمیان ہیں، اور ہم چلے جائیں گے لیکن حسین باقی رہیں گے۔ آج مولا علی ہم لوگوں کے درمیان ظاہری طور پہ بدن کے حساب سے نہیں ہے، لیکن آج وہ ہم لوگوں کے درمیان ہیں، اور ہم لوگوں کے درمیان بدن کے حساب سے نہیں ہے، لیکن 1400 سال ہونے کے بعد بھی آج ہر ہیں۔ حبیب ابن مظاہر تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم میری عبادت کرو، تم میری بات کو سنو، جس سے میں نے روکا ہے تم رکو، میں ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں، تم کو ہمیشہ باقی رہنے والا بنا دوں گا۔ ہم سب لوگ چاہتے ہیں نا ہمیشہ باقی رہیں، کتنا آسان راستہ ہے، صرف ایک کام کرنا ہے، خدا کی بات کو سننا ہے۔ جب خدا کی بات کو سنیں گے تو خدا ہمیں ہمیشہ باقی رہنے والا بنا دے گا، اور اس کی مثال آج کے فرش اعضا ہے۔ ان لوگوں نے خدا کی بات کو سنا تھا، آج 1400 سال بعد بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ابھی تازہ ہے، ایسا لگتا ہے یہ بالکل ابھی ہوا ہے، اور ہم لوگوں کے دل کو دہلا دیتا ہے، ہمیں رونے پر مجبور کرتا ہے، ہمیں متاثر کرتا ہے، ہمیں بھاوک کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ ہم لوگوں کے درمیان ہیں۔ کیوں زندہ ہیں وہ لوگ؟ کیونکہ انہوں نے خدا کو اپنا لیا تھا، خدا کو اپنا بنا لیا، خدا نے آج ان کے ذکر کو باقی رکھا ہے۔ تیسری چیز خدا کہتا ہے تم میری عبادت کرو، تم میری اطاعت کرو، میں بے نیاز ہوں، تم کو بے نیاز بنا دوں گا، میرے علاوہ تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ دنیا میں محتاج ہونا، خدا نہ کرے کوئی کسی کا محتاج ہو، جب کوئی کسی کا محتاج ہوتا ہے تو اس کا دل ہی جانتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، خدا نہ کرے کوئی کسی کا محتاج ہو۔ خدا بند عالم کہتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، تم کو بھی ایسا بنا دوں گا کہ تم دنیا میں کسی کے محتاج نہیں رہو گے، کسی کے محتاج نہیں رہو گے، صرف خدا کی تم کو ضرورت رہے گی، خدا تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تو علی علیہ السلام
اور ہمارے امام اپنے زمانے میں جو ایک سب سے بڑی ذمہ داری کو انجام دے رہے تھے، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو اور ان کے پیروکاروں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ سنو، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دو، دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو پھنسا کر مت رکھو، تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم ہمارے ماننے والے ہو، آؤ جیسے ہم خدا کے پاس جا رہے ہیں، ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ خدا کے پاس آ جاؤ۔ تمام امام کی یہ ذمہ داری تھی، تمام امام کی یہ کوشش تھی، ہر امام یہ کوشش کر رہے تھے کہ اپنے چاہنے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ سونا چاندی، رنگینی، پیسہ، بنگلہ، گھر، سواری، یہ سب چیزوں میں اپنے آپ کو پھنسا کر مت رکھو۔ یہ سب چیزوں کا ہونا برا نہیں ہے، یہ چیزیں ہونا چاہیے، لیکن ان چیزوں میں پھنس جانا برا ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے کہ ایک انسان کے پاس یہ چیز ہو یا نہ ہو۔ نہیں، امام یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہونا چاہیے سواری، نہیں ہونا چاہیے اچھا گھر، نہیں ہونا چاہیے تمہارے پاس دنیا کی نعمت۔ امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اماموں کی تعلیم یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن تم کو اس میں پھنسنا نہیں ہے، یہ رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے ذریعے سے تم کو خدا سے نزدیک ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے امام حسین کے پاس علی اکبر ہے، امام حسین کے پاس علی اصغر ہے، امام حسین کے پاس جناب قاسم ہے، جناب عباس ہے، امام زین العابدین ہے، لیکن یہ تمام لوگ، امام حسین علیہ السلام کی کوشش ہے کہ کربلا کے میدان میں ان کی قربانی کو پیش کیا جائے اور خود کو خدا سے نزدیک کیا جائے۔ یہ ہونا برا نہیں ہے آل و اولاد کا یا نعمتوں کا، بلکہ برا یہ ہے کہ انسان اس میں اٹک کر رہ جائے، پھنس کر رہ جائے۔ یہ میرے بچے، یہ میری فیملی مجھے اس طرح سے اٹکا دو اس کے اندر کہ میں خدا کو بھول جاؤں، ان کے پیٹ بھرنے کے لیے پھر مجھے حرام حلال کی فکر نہ رہ جائے، پھر جیسے بھی آتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ حاصل کروں اور ان کو لا کر دوں، اپنی آخرت خراب کروں ان کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اپنی آخرت کسی بھی قیمت پر خراب نہیں کرنا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں کچھ سال کی ہے بس، اس میں کمانے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لعنت ہو ہمارے ایسے چاہنے والوں کے اوپر کہ جو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کو چاہتے ہیں اور دوسری طرف سستی کرتے ہیں۔ سستی نہیں کرنا ہے، کوتاہی نہیں کرنا ہے، دنیا کو کمانے میں بڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، بہت بڑا آدمی بننا ہے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے تاکہ خدا سے نزدیک ہو سکے، تاکہ لوگوں کے کام آ سکے۔ بڑا آدمی اس لیے نہیں بننا ہے کہ کما کر اپنے لیے رکھنے کی سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ میں اپنے لیے کما رہا ہوں لیکن 70 سال کے بعد سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں اور پھر اس کا حساب دینے کی بھی طاقت نہ رہ جائے ہم لوگ کے پاس، جواب نہ رہے۔ ایک واقعے کے ذریعے سے میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پوائنٹ یہ کہ دنیا میں کمانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن دنیا سے دل لگانے کو منع کیا گیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ ایران میں ایک عالم تھے، ایران کے سینٹر میں رہتے تھے، مدھیہ ایران میں ان کا رہنا تھا۔ اس عالم کے پاس بہت بڑا گھر تھا اور کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ نوکر ان کے گھر میں کام کرتے تھے۔ عام طور پہ ہم لوگ کے ذہن میں ایک عالم کا تصور کیا ہوتا ہے؟ بیچارہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے اگر کچھ ہے تو ٹھیک، بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی صحیح انتظام نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی کوتاہی ہے، اس کی طرف ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ جو عالم تھے، اس عالم کے پاس 100 سے زیادہ نوکر کام کرنے والے خادم، بہت بڑا گھر، بہت ساری زمینیں، بہت زیادہ کھیتی باڑی، ایک اپنے زمانے کا اپنی جگہ پر رہنے والے بہت پیسے والا بندہ، سے بہت بڑا پیسے والا بندہ۔ ایک عالم تھے جو ایران کے نارتھ میں رہتے تھے، شمال میں رہتے تھے، اتر کی طرف رہتے تھے۔
وہ عالم کو یہ پتا چلا کہ وہ اصفہان میں جو رہنے والا عالم ہے، جو ایران کے مدینے میں اصفہان جو جگہ ہے وہاں کے رہنے والے عالم، اس کا بہت بڑا بنگلہ ہے، اس کے پاس بہت سارے نوکر چاکر ہے، اس کے پاس بہت ساری زمینیں، کھیتی باڑی، غلہ، بہت سارا اناج اگتا ہے اس کے پاس۔ نارتھ والے عالم کو، اتر والے عالم کے دماغ میں یہ آیا کہ نہیں، عالم لوگوں کو ایسی زندگی گزارنا نہیں چاہیے، عالم لوگ کو بالکل سمپل سادہ، ایک جھوپڑا ہونا چاہیے ان کے پاس، ایک مصلی ہونا چاہیے، بس کھانے کے لیے ایک پلیٹ، پینے کے لیے ایک گلاس، بس اس سے زیادہ لوگ کے پاس کچھ ہونا نہیں چاہیے، سادی زندگی، سمپل زندگی۔ تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں، اصفہان آتے ہیں یہ عالم کو سمجھانے کے لیے۔ یہ جو اصفہان والے عالم تھے، ان کو آئیڈیا مل جاتا ہے کہ یہ جو آیا ہے مجھے کچھ سکھانے کے لیے آیا ہے، مجھے کچھ سمجھانے کے لیے آیا ہے، تو مجھے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم بتانا ہے، میں اس کو ٹائم دوں گا، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ جس دن وہ پہنچتے ہیں، جیسے ہی وہ عالم، اتر والے عالم یہاں پر آتے ہیں اصفہان میں، تو وہ جو اصفہان والے عالم تھے وہ اس عالم کو کہتے ہیں چلو ہم لوگ یہاں سے کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں، توجہ کیجیے گا، ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو عالم سے اتر سے جو آ رہے تھے، ان کو لگا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، سفر پہ جب ہم لوگ ساتھ میں جائیں گے تو اکیلے میں رہیں گے، اور ایک لمبا سفر ہے، لمبے سفر کے اندر ہم لوگ کو بات کرنے کا موقع زیادہ ملے گا، اور میں اس کو سمجھاؤں گا کہ اتنی تان بان، اتنی شان و شوکت، اتنے غلام، اتنی زمینیں، یہ سب رکھنا اچھی بات نہیں ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ تو یہ دونوں عالم سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ جب دونوں عالم سفر کے لیے نکلتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، آدھا دن ایک دن کے سفر کے بعد میں وہ جو اتر والے عالم تھے، جو ان سے ملنے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ایک پیالہ تھا، ایک کٹورا تھا، جو میں اپنے گھر سے لے کر آیا تھا اپنے ساتھ، غلطی سے تمہارے گھر پر چھوٹ گیا ہے، تو وہ مجھے لینا ہے، میرے پاس اس دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہے، میرا ایک پیالہ ہے جو تمہارے گھر پر چھوٹ گیا ہے، مجھے وہ لینا ہے، ایک کام کرو تم یہاں تھوڑی دیر رکو، میں بہت تیزی سے جاتا ہوں، وہ پیالہ لے کر آتا ہوں، پھر ہم لوگ سفر کنٹینیو کریں گے۔ جو اصفہان والے عالم تھے وہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ پیالہ تھا نا، چھوٹ گیا نا، چھوڑ جانے دو، آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ اتر والا عالم کہتا ہے کہ بھائی تم بہت پیسے والے ہو، تمہارے پاس بہت غلام ہے، تمہارا گھر بہت بڑا ہے، تمہارے پاس جائیداد بہت ہے، میں ایک سمپل سادہ انسان ہوں، میرے لیے وہ پیالہ بہت بڑی چیز ہے، اتنے سال پرانا ہے، اتنے سالوں میں وہ پیالے سے ہی پانی پیتا تھا، اور دوسری سب چیزیں وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، تمہارے لیے نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، لیکن میرے لیے وہ پیالہ، وہ کٹورا بہت امپورٹنٹ ہے، چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں لینے جاؤں گا۔ تو وہ عالم کہتے ہیں چھوڑو جانے دو، امام حسین کی زیارت کر لیں گے، کوئی دوسرا پیالہ لے لیں گے، کوئی راستہ نکلے گا۔ کہا نہیں، کوئی زبردستی کے پیسے آئے میرے پاس، یا اگر تمہارے پاس بھی پیسے ہیں تو زبردستی کے پیسے، جب وہ پیالہ اپنے پاس ہے اور وہ پیالے سے میرا دل لگا ہوا ہے، وہی پیالہ مجھے چاہیے، اور میں تم کو کہہ رہا ہوں نا تم یہاں رکو، میں واپس لے کر آتا ہوں، اور پھر جیسا پروگرام رہے گا ہم لوگ آگے کنٹینیو کریں گے، کوئی ڈسٹرب تھوڑی، تھوڑا آرام کر لو یہاں پر۔ تو وہ عالم کہتے ہیں نہیں چھوڑو، ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دونوں میں اس طرح کی تھوڑی دیر بات چلی، تو وہ جو اصفہان والے عالم ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے امام حسین کی زیارت کے لیے تم کو دیکھنے کے بعد میں، تم سے ملنے کے بعد میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، میں نے 100 سے زیادہ میرے پاس غلام ہیں، سب کو میں نے چھوڑ دیا، میری جائیداد، میری زمینیں، میری کھیتی باڑی، سب کچھ میں چھوڑ کر امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تم ایک پیالہ نہیں چھوڑ سکتے ہو، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، تم ایک پیالہ نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ پیالہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی سنو، چیزوں کا ہونا برا نہیں ہے، چیزوں سے دل کا لگانا برا ہے۔ یہ جو میرے پاس اتنی چیزیں ہیں، اگر تم کو لگتا ہے یہ برا، یہ غلط ہے، نہیں، جیسے ہی میں نے سوچا کہ امام حسین کے پاس جانا ہے تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، کیونکہ حسین کے پاس جانا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، ہمیں ایسا بننے کے لیے کہا گیا ہے، غلام ہونا، نوکر ہونا، گھر بڑا ہونا، جائیداد ہونا، سواری ہونا، یہ بری بات نہیں ہے، کمانا ہے، جتنا کما سکتے ہیں کمانا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو رکاوٹ نہیں بننے دینا ہے حسین تک پہنچنے کے لیے۔
इन चीजों को रुकावट नहीं बनने देना है खुदा तक पहुंचने के लिए, बल्कि इनके जरिए से खुदा तक के और तेजी से पहुंचने की कोशिश करना है। एक सलवात पढ़कर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो तमाम इमामों की अपने जमाने में ये तालीम थी कि कभी भी ये जितनी नेमतें ये तुम्हारे लिए रुकावट नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से ना इसकी रुकावट होना चाहिए ना इसकी लालच होना चाहिए। मिल गया तो खुदा का शुक्र, नहीं मिला तो खुदा का शुक्र, दोनों हालत में खुदा का शुक्र। इसी वजह से इमाम के चाहने वालों को हुकूमत वाले पैसे से खरीद भी नहीं सकते थे, पैसे से नहीं खरीद सकते थे, चाहे जनाब मीसा हो, चाहे जनाब हिज्र इब्न उदय हो, या और दूसरे बहुत सारे साथी और सहाबी, क्योंकि इनको पैसों की लालच और दुनिया की लालच कभी नहीं थी। दुनिया अगर उनको मिलती भी थी तो वो इसलिए दुनिया को लेते थे ताकि इमाम के नजदीक हो सके, इसलिए नहीं कि दुनिया उनके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में ये एक बहुत बड़ा काम किया था कि लोगों को ये समझाने की कोशिश किया था कि दुनिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी रूह को मजबूत करना है। सूखी रोटी मैं खाऊंगा, कपड़ों के अंदर पैबंद लगे होंगे, फटे हुए कपड़े जिसको अलग अलग जगह से सी कर पहनते थे इमाम अली, लेकिन दुनिया के सामने मैं झुकूंगा नहीं, दुनिया की लालच नहीं है, मुझे अपने खुदा को खुश करना है। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की तालीम है। और इमाम अली ने ऐसे लोगों की तरबियत करना शुरू किया था कि मुआविया ये समझता था कि पैसे के जरिए से इनको खरीदा जा सकता है, लेकिन मुआविया गलत फहमी का शिकार था। अली के पढ़ाए हुए शागिर्दों को, अली के हाथ से तरबियत किए हुए शागिर्दों को ना पैसे से खरीदा जा सकता था, ना जान के खौफ से या मारने के या मौत के डर से उनको डराया जा सकता था, क्योंकि उनको ये पता था कि ये बदन हम लोगों के पास कुछ वक्त के लिए है। असल में अगर हमको बाकी रहना है तो हमें अपनी रूह और अपने नफ्स के ऊपर काम करना है। तो अगर मुआविया कभी किसी सहाबी को कहता है कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मेरे मौला ने मुझे कहा था कि तू मुझे कत्ल करेगा, कहीं ऐसे कत्ल नहीं करूंगा, तुम्हारे हाथ और पैर काटूंगा, कहा मेरे मौला ने कहा था ऐसा करेगा। कहिए जो तुम जबान चला रहे हो ये जबान भी काटूंगा, कहा मेरे मौला ने कहा था कि तू मेरी जबान भी काटेगा। ये जो मरहला है बात करने का, क्या मेरे मौला ने कहा था तू जबान भी काटेगा, हाथ पैर भी काटेगा, तू मुझे दरख्त के ऊपर लटकाएगा, ये सुनकर हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन तरबियत कैसी किया है मौला अली ने अपने शागिर्द की कि वो खुशी से बयान कर रहा है, उसका ईमान और बढ़ता चला जा रहा है। जितना मुआविया अपनी धमकी को बढ़ा रहा है उतना इनका ईमान बढ़ रहा है कि वाह मेरे मौला, वाह सुबहान अल्लाह, कितने पहले आपने जो बातें कही थी आज मुआविया वो मेरे साथ करने जा रहा है। लेकिन ये मुआविया नहीं समझ सकता, क्योंकि मुआविया के दिल की आंखें बंद हो गई थी, सर की आंखें सिर्फ देख रही थी। उसको लगता था लोगों को डराया जा सकता और पैसे से खरीदा जा सकता, लेकिन मौला अली और तमाम इमाम अपने चाहने वालों को ये सबक सिखाते हैं, और उन्होंने अपने जमाने में ये काम किया है कि किसी भी तरह की लालच या किसी भी तरह की डर उनके चाहने वाले के दिल में कभी नहीं होना चाहिए। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि अगर खुदा ने हमारी मौत को नहीं लिखा है तो वो मुझे मार सकेगा, हो ही नहीं सकता है। खुदा की मर्जी के बगैर कोई दुनिया में मर नहीं सकता है, और सबका वक्त पक्का है, फिक्स है, और कोई ऐसा नहीं है दुनिया में कि अगर किसी की मौत लिखी हुई है तो उसको बचा लिया जाएगा। कोई नहीं है जो दुनिया में मरने वाले को बचा सके। जब मौत लिखी है मौत आकर रहेगी, वो किसी भी बहाने से आकर रहेगी। और इसी तरह से रिस्क खुदावन, खुदा ने जिसके लिए जितना रिस्क जहां पर जो लिखा है उसको वो मिलने वाला है, कोई हमारे रिस्क को रोक नहीं सकता है, और जितना खुदा ने लिखा है कोई उससे ज्यादा हासिल नहीं कर सकता। हम लोगों को इन बातों के ऊपर यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। और मौलाए कायनात की पूरी जिंदगी अपने जमाने में इस बात को हमें समझाने के लिए गुजर गई है कि मौत से न डरना और रिस्क का खौफ कभी नहीं करना। कोई नहीं है जो तुम्हारे रिस्क को रोक सकेगा।
کوئی نہیں ہے جو تم کو وقت سے پہلے مار سکے گا. اس دنیا کا ایک پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر ہلتا نہیں ہے. جس کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا ہے, تم اپنے رابطے کو اس کے ساتھ بنا لو, اس کے ساتھ اپنے رابطے کو بنا لو. اس کے ساتھ رابطہ بنا لو گے تو پھر اس کی مرضی کے ساتھ تمہارا رابطہ ہے. دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ سننے میں اور بولنے میں آسان بات ہے, لیکن اس کام کے لیے ہمارے مولا اور اماموں نے اپنی جان کو قربان کیا. ہم تک کے پہنچانے کے لیے امام علی علیہ السلام اور ان کے بعد کے اماموں نے اپنی جان کو قربان کیا. تو یہ ایک چیز تھی جو حالات بدلنے کی امام علی علیہ السلام کوشش کر رہے تھے, اور بہت سارے صحابیوں کو انہوں نے اس طرح سے تربیت کرنے کی کوشش کیا تھا. دوسری چیز کی طرف خاص توجہ کیجیے. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. مثال لینا چاہتا ہوں. فرض کیجئے کہ اسکول میں یا کالج میں مجھ کو یا کسی ایک بچے کو ایک ہوم ورک ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کل یہ ہوم ورک کر لے کر آنا. بچہ گھر پہ آتا ہے یا میں کالج سے اپنے گھر پر آتا ہوں, میرے پاس پین نہیں تھا یا بچے کے پاس پینسل نہیں تھی, اور دوسرے دن اسکول میں جا کر یہ بولے میں نے ہوم ورک نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ پین نہیں تھا میرے پاس یا بچے کے پاس پینسل نہیں تھی. تو یہ جو بہانہ بچہ کر رہا ہے پینسل کے نہ ہونے کا, اور پینسل کی وجہ سے ہوم ورک نہیں کیا ہے یا پین کی وجہ سے ہوم ورک نہیں کیا ہے, اس بہانے کو ٹیچر آسانی سے قبول کر سکتے ہیں. سب بولیں گے بھائی اگر پین نہیں تھا تو پین کا انتظام کرنا چاہیے, پینسل نہیں تھی تو پینسل جا کے خرید لیتے. عام طور پہ جو بچے ہوتے ہیں یا جن کو کام سے, یا میرے جیسے, میں بچوں کی یا چھوٹے بھائیوں کی بات نہیں کروں, اپنے جیسے کی, ایک کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے تو ہم لوگ اگر کوئی بہانہ ملتا ہے وہ کام نہ کرنے کا تو اس بہانے کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں. پین نہیں تھا اس لیے کام نہیں ہوا, گاڑی نہیں تھی اس لیے میں جا نہیں سکا, کچھ اور طریقے سے جا سکتے تھے اگر کام تھا. اگر پین نہیں تھا پین خرید سکتے تھے. لیکن اگر ایک چیز کرنے کا دل نہیں ہوتا ہے تو چھوٹا سا بھی اگر بہانہ ملتا ہے تو اس بہانے کو ہم لوگ بہت بڑا بنا دیتے ہیں. جن کے گھر میں چھوٹے بچے یا جوان بچے ہیں وہ اس چیز کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیڈی نے کہا کہ بیٹا آج بینک کا ایک کام کر دینا, تو گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا اس لیے میں نہیں کر سکا. لیکن اگر اس کو کوئی کام رہتا تو گاڑی کھینچ کے بھی لے کر جاتا پیٹرول بھرانے کے لیے. لیکن چونکہ ڈیڈی نے بینک کا کام کہا تو مجھے بینک نہیں جانا تھا تو گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا. یہ اس طرح کے بہانے ہو جاتے ہیں. اب آئیے میں اس مثال سے امپورٹنٹ ٹاپک سمجھانا چاہتا ہوں. خداوند عالم کے حکم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کو غدیر خون کے میدان میں مولا بنا دیا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ جو مولا ہے, یہ مولا کا مطلب کیا تھا کہ اگر میں اس دنیا سے جاتا ہوں, کہ رسول نے کہا تھا کہ یہ میرا آخری حج ہے, اب میں زندہ نہیں رہوں گا, اعلان کر چکے تھے یہ میرا آخری حج ہے, تو میرے بعد یہ تمہارا مولا یعنی حکومت جیسے ابھی میرے ہاتھ میں ہے, گورننگ پاور میرے ہاتھ میں ہے, میرے بعد تم کو کس کے ہاتھ میں دیکھنا ہے, کس کی بیعت کرنا ہے, علی علیہ السلام کی. یعنی یہ حکومت کس کا حق ہے؟ مولا علی کا حق ہے. توجہ کیجئے گا, حکومت مولا علی کا حق ہے, حکومت مولا علی کا حق ہے. پاور حکومت کرنے کا ان کے ہاتھ میں جانا چاہیے تھا. اور پھر علی علیہ السلام سے چھینا کیا گیا؟ وہی پاور, وہی حکومت کو چھینا گیا تھا, وہی گورننگ پاور کو چھین لیا گیا تھا کہ حکومت کرنے مولا علی کو دیا نہیں گیا. توجہ کیجئے گا, اس مثال کو یاد رکھتے ہوئے خدا کے حکم سے رسول خدا نے مولا علی کو کیا دیا تھا؟ حکومت. میرے بعد حکومت کس کے ہاتھ میں رہے گی؟ علی علیہ السلام کے ہاتھ. اب کسی وجہ سے
لوگوں کی کوتاہی، لوگوں کی غفلت اور کچھ لوگوں کا بہت زیادہ ایکٹیو ہو جانا حکومت حاصل کرنے کے لیے، نتیجہ یہ ہوا کہ زیادہ تر لوگ کا خاموش ہو جانا، کچھ لوگوں کا سقیفہ میں جمع ہو کر حکومت اپنے ہاتھ میں لے لینا، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اب حکومت علیہ علیہ السلام کے پاس نہیں تھی۔ تو اب ایک اسٹوڈنٹ کی طرح جو مثال ہے، خدا بند عالم نے حکومت مولا کائنات کو دیا تھا رسول خدا کے ذریعے سے، اب وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز خدا نے علی علیہ السلام کو دیا تھا اور اب آج ان سے چھین لیا گیا ہے، ان سے چھین لیا گیا ہے، تو علی علیہ السلام کا ریئیکشن کیا تھا؟ علی علیہ السلام اس سست اسٹوڈنٹ کی طرح تھے معاذ اللہ کہ ٹھیک ہے وہ لوگوں نے چھین لیا نا، اب مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اب میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ گیا ہوں۔ وہ جو اپنا ہوم ورک نہیں کرتا ہے نا، ایک سست اسٹوڈنٹ جس کو ایک چھوٹا سا بہانہ بھی بہت بڑا بہانہ لگنے لگتا ہے، اگر ان لوگوں نے چھین لیا ہے تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے چھین لیا نا ختم، یا نہیں، علی علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز رسول نے مجھے خدا کے کہنے سے دیا تھا اس کو حاصل کرنے کی میں کوشش کروں۔ یہ علی علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کیونکہ رسول نے خدا کے کہنے سے دیا تھا، وہ سست نہیں تھے، وہ غافل نہیں تھے، وہ کوتاہی نہیں کر سکتے تھے، وہ اگنور نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر حکومت دوسروں کے ہاتھ میں ہوگی تو خود جس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس نے اپنے پر بھی ظلم کیا ہے اور لوگوں پر بھی ظلم کرے گا، اور اس نے صرف نہ اپنے پر اور لوگوں پر ظلم کیا بلکہ تاریخ پر ظلم کر رہا ہے، پوری انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو علی علیہ السلام کی ذمہ داری تھی اور پوری کوشش تھی کہ جن لوگوں نے حکومت کو چھینا ہے حکومت حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن کیسے؟ دو طریقہ ہو سکتا تھا، ایک اپنے ساتھ فوج لے کے کھڑے ہوتے، تلوار لے کے نکلتے اور سب کو مارتے کاٹتے۔ نتیجے میں علی علیہ السلام نے اس وقت یہ سوچا کہ نہیں، اگر آج میں تلوار اٹھاؤں گا تو یہ لوگ جو اس میں بہت سارے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یہ اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، اسلام مٹ جائے گا، اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ تو علی علیہ السلام نے تلوار تو نہیں اٹھایا، لیکن اگر تلوار نہیں اٹھایا تو کیا اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کام تھا، یہ جو پوسٹ ان کو دی گئی تھی اس کو لے کر کیئرلیس ہو گئے تھے، بے توجہ ہو گئے تھے، بھولنے لگے تھے؟ نہیں، ہر امام نے اپنے زمانے میں اس بات کی کوشش کیا ہے کہ اگر حکومت غلط ہاتھوں میں ہے تو حکومت ان سے نکل کر صحیح ہاتھوں میں آنا چاہیے۔ ہر امام کی یہ کوشش تھی۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت خدا بند عالم کے کہنے پر رسول خدا نے امام علی کو دیا تھا، اور اس کے بعد بتایا تھا کہ حسن حقدار ہے، اس کے بعد بتایا تھا حسین حقدار ہے، زین العابدین حقدار ہیں، سلسلے کو بتا دیا تھا۔ تو حکومت جب بھی غلط ہاتھوں میں رہی ہے تو اس زمانے کے امام کی یہ کوشش تھی کہ یہ حکومت غلط ہاتھوں سے نکلنا چاہیے تھا۔ اب آپ آئیے اس بات کی طرف جو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہر زمانے کا بادشاہ ان کو اپنے گلے کی ہڈی سمجھتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے ہر زمانے کا بادشاہ ان کو اپنے آنکھ کا تنکا سمجھتا تھا۔ کیوں شہید کیا 25 سال کی عمر میں 9ویں امام کو؟ کیوں شہید کیا 42 سال کی عمر میں 10ویں امام کو؟ 28 سال کی عمر میں 11ویں امام کو کیوں شہید کیا؟ امام موسیٰ کاظم کو 14 سال جیل میں کیوں رکھا؟ کیوں 14 سال جیل میں رکھا؟ کیونکہ اماموں کی ہر زمانے میں یہ کوشش تھی کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو حکومت کر رہے ہیں نا یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، ان کا حق ہی نہیں ہے، یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے، ان کو حکومت کرنے نہیں آتی ہے، یہ لوگوں کے فائدے کے بجائے اپنے کچھ خاندان والوں کو اور اپنے فائدے میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اور اسلام کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تمام اماموں کی یہ کوشش تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں الگ الگ زمانے میں، 7ویں امام کے زمانے میں مامون یا ہارون ایک مرتبہ ایک سلوات پڑھ رہا تھا، محمد والے محمد، 7ویں امام کے زمانے میں ہارون ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو نا خلافت اور حکومت تمہارا حق ہے، تمہاری جائیداد غصب کی گئی اور تمہاری حکومت غصب کی گئی ہے، فدق، تو ایک کام کرو میں تم کو فدق دینا چاہتا ہوں،
میں تمہیں فدق پلٹانا چاہتا ہوں. اس کے دماغ میں یہ تھا کہ فدق ایک بہت چھوٹے سے باغ کا نام ہے. جناب سیدہ ایک چھوٹی سے زمین کے ٹکڑے کے لیے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹانے نہیں جاتی تھی. جنت ان کے صدقے میں بنی ہے. صرف چھوٹی سی زمین جناب سیدہ کو نہیں چاہیے تھی. صرف جناب سیدہ ایک چھوٹی سی زمین کے لیے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں نہیں گھوم رہی تھی کہ ایک چھوٹی سی زمین مجھے مل جائے. زمین کی جنگ تھی ہی نہیں, زمین کا مطلب تھا ہی نہیں. اصل مطلب یہ تھا کہ جو چیز خدا نے علی کو دیا تھا, جو حکومت کا پاور علی کو دیا تھا, خدا کی دی ہوئی چیز کو تم نے چھین لیا ہے. تو ہارون یہ سمجھتا تھا کہ فدق ایک چھوٹی سی زمین ہے. تو امام موسیٰ کاظم کو کہتا ہے کہ یہ جو فدق ہے میں تم کو دینا چاہتا ہوں. تو امام موسیٰ کاظم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں دے سکتا ہے تو فدق, نہیں دے سکتا ہے. کہا کتنا بڑا باغ تھا بتاؤ؟ کہا نہیں, اس کے بارڈر بہت بڑے ہیں. امام موسیٰ کاظم جواب میں کہتے ہیں کہ فدق کے بارڈر, فدق کے جو مرز ہے, جو سرحد ہے, وہ بہت بڑی سرحد ہے, تو نہیں دے سکتا ہے. لیکن ہارون کے ذہن میں یہ ایک چھوٹا سا باغ ہے نا, تو کہتا ہے کہ کتنا بڑا باغ ہوگا, جتنا بھی کہے گا اتنا ایکڑ اتنا ایکڑ, جو بھی کہے گا میں دے دوں گا. امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں تو نہیں دے سکتا ہے, اس کی سرحد بہت بڑی ہے. تو وہ کہتا ہے کتنی بڑی سرحد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایران کے کونے سے شروع ہو کر افریقہ کے کونے تک کے جاتی ہے. آج جس کو سوویت یونین کہتے ہیں, وہاں سے لے کر افغانستان کے بارڈر تک کے آتی ہے. کہ یہ تو تم پوری میری حکومت مان رہے ہو. تو امام کہتے ہیں کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ فدق ایک چھوٹی سی جگہ تھی. اصل مسئلہ یہی ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو جس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے, جس گدی کے اوپر بیٹھا ہے, وہ تیرا حق نہیں ہے, وہ اہل بیت کا حق ہے. ہر زمانے کے امام یہ کرنا چاہتے تھے. تو امام علی علیہ السلام اپنے زمانے میں اس کے لیے کیا کر رہے تھے؟ امام علی علیہ السلام نے ایک صبر کا دور شروع کیا تھا. انشاءاللہ اگر کل ہم لوگ کو خدا نے توفیق اور زندگی عطا کیا تو ہم بات کریں گے کہ امام علی علیہ السلام کی اسٹریٹجی کیا تھی. آج صرف یہ پوائنٹ اسٹیبلش ہو جانا چاہیے کہ امام کی جو حکومت چھینی گئی تھی, تو امام علی علیہ السلام ایک سست اسٹوڈنٹ کی طرح نہیں تھے کہ اگر چلا گیا تو چلا گیا, اور اس چھوٹی سے چیز کو, ایک چھوٹی سے بہانے کو کہ انہوں نے چھین لیا تو اب اس کی طرف اگنور کریں اس کو, یا اس کے لیے کیئرلیس ہو جائے. نہیں, امام کی ذمہ داری تھی کہ خدا کی دی ہوئی چیز کو واپس حاصل کرنا ہے, اس کے لیے کوشش کرنا ہے. کوشش کیسے کیا مولا کائنات نے؟ صبر کے ذریعے سے. اور یہ صبر کے کانسیپٹ کو کل میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. جو ہر امام نے اپنے زمانے میں کوشش کیا ہے کہ انسان کے من کو اور روح کو خدا کے ساتھ جوڑنے کی کوشش. ہر طرح کا ڈر نکل جانا چاہیے. کسی طاقتور سے نہیں ڈرنا ہے, کسی سیٹ کے آگے نہیں جھکنا ہے, کیونکہ رزق دینے والا بھی وہ ہے, زندگی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اور دوسرا کام جو ہر امام نے کیا ہے, وہ حق, وہ چیز جو خدا نے, خدا کے کہنے پر رسول نے امام کو دیا تھا, امام نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے. اور یہی کام کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو خاص نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگوں کے جو بیانات ہیں, یہ لوگوں کی جو باتیں ہیں, اس میں کہیں بھی موت کا ڈر نہیں ہے. موت سے نہیں ڈرتے تھے اور موت کی طرف تیزی سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ کربلا آنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کوئی آواز دیتا ہے کہ یہ جو کاروان آگے بڑھ رہا ہے, یہ کاروان اپنی موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام خواب سے اٹھتے ہیں. خواب سے جس طرح سے اٹھتے ہیں اچانک, تو پیر کے پاس جناب علی اکبر بیٹھے ہوئے. باپ کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا کر پوچھتے ہیں, بابا کیا ہوا؟ کہا بیٹا نہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. خواب میں کوئی آواز دے رہا تھا کہ یہ کاروان موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. تو جناب علی اکبر علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟
بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کتنا بڑا کرائٹیریا، کتنی بڑی سوچ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو بیٹا ہمارے علاوہ حق پر کون ہو سکتا ہے؟ ہم حق پر ہیں، ہمارا ہی راستہ حق کا راستہ ہے۔ تو پھر جواب میں کہتے ہیں بابا اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ جائے، ہم موت پر چلے جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات۔ حق پر ہونا امپورٹنٹ ہے، حق پر رہنا ضروری ہے۔ تو موت کے پاس میں جاؤں یا موت میرے پاس آئے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے، حق پر رہنا ضروری ہے۔ اور علی اکبر امام حسین کے وہ چہیتے، وہ پیارے فرزند تھے کہ جس فرزند کے بارے میں امام حسین بارہا کہتے ہیں کہ جب کبھی ہمیں اپنے نانا کو دیکھنے کا دل ہوتا تھا، جب کبھی ہمیں اپنے نانا کو دیکھنے کا دل ہوتا تھا، ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے کیونکہ یہ شبیہ ہے پیغمبر اکبر۔ جب کبھی ہمیں اپنے نانا کی آواز کو سننے کا دل ہوتا تھا تو ہم اس سے بات کرتے تھے کیونکہ یہ بات کرتا تھا میرے نانا کی طرح۔ اس کا جو چلنے کا طریقہ تھا، چلنے کا طریقہ بھی میرے نانا کے طریقے سے ملتا تھا۔ اور امام حسین کے یہ نانا، ان کے نانا رسول خدا اس دنیا میں سب سے زیادہ باعظمت اور اس دنیا میں حسین نے جس سے سب سے زیادہ محبت کیا ہے وہ ان کے نانا رسول خدا ہے۔ دعائے عرفہ میں امام حسین ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ کہ خدایا تیری بہت ساری نعمتیں تو نے مجھ پر نازل کیا ہے، لیکن ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ تو نے حضرت محمد کو ہم پر رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی، اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ محبت جس سے امام حسین نے کیا ہے وہ رسول خدا کی ذات۔ اور یہ بیٹا جو ان کا بیٹا تھا یہ شبیہ ہے پیغمبر بیٹا تھا۔ کربلا کے میدان میں جناب علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ ہر موڑ پر اور ہر جگہ پر ملتا ہے۔ جس وقت 9 محرم کو شمر، عمر سعد اور ان کے دوسرے لشکر والوں نے یہ اعلان کیا کہ ہماری فوج بہت بڑی ہے اور جتنے لوگوں کو اب تک ہم سے ملنا تھا وہ ہم سے مل گئے ہیں، ہماری فوج بڑھ کر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عباس، جناب زین العابدین اور علی اکبر یہ تینوں گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ اپنے خیموں سے نکلتے ہیں، نکل کر یزید کے لشکر کا جائزہ لے کر آتے ہیں، یزید کے لشکر کو دیکھ کر آتے ہیں۔ تو حضرت عباس کے جملے مختلف روایتوں میں مختلف انداز سے ملتے ہیں کہ یہ لشکر ہم 3 لوگ، ایک طرف عباس، ایک طرف علی اکبر، ایک طرف زین العابدین، ہم 3 لوگ اگر مل کر اس لشکر کے اوپر حملہ کریں گے تو یہ لشکر ہمارے سامنے رک نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہائے خدا کی مصلحت، کیا مصلحت کی خدا کی وہ بہتر جانتا ہے۔ امام زین العابدین بیمار پڑ گئے، بیمار ہو گئے۔ حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام نے صرف پانی کی سبیل کی اجازت دیا تھا۔ اور جناب علی اکبر کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ جملے بیان کرنا چاہتا ہوں جو بہت دردناک ہیں۔ علی اکبر علیہ السلام کے مسائل کربلا کے میدان میں وہ مصیبت تھی کہ جس کے بعد امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے جانے سے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے کبھی کسی نزدیک کے رشتہ دار کے مرنے کی خبر کو سنا ہوگا۔ کبھی اچانک کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے نا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی دوست کا، کسی رشتہ دار کا، تو صرف تصور کیجئے کہ تھوڑی دیر تک کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، یقین نہیں آتا ہے خبر کے اوپر کہ اچانک کیسے ہو گیا۔ جب اپنے کسی دوست کی، کسی نزدیک کے رشتہ دار کی خبر آتی ہے
جو موت برحق ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سب کو آنا ہے، تو اس خبر کے سننے کے بعد میں انسان پوری طرح سے ہینگ ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا ہے کہ کیسے ریئیکٹ کرے، کیا جواب دے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بہت نزدیکی کے مرنے کی خبر آتی ہے تو انسان کو رونا بھی نہیں آتا ہے، رشتے دار اسے مار کر رلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رو، یعنی اتنا انسان ہینگ ہو جاتا ہے، اتنا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کو کچھ نہ ہو جائے۔ ہاں ساتھیو، یہ سب باتیں میں نے مقدمے میں آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ آج آپ کے سامنے علی اکبر علیہ السلام کی مصیبت کے کچھ جملے پڑھ سکیں۔ روز عاشور، علی اکبر علیہ السلام امام حسین کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں کیسے مقتل میں جانے کی اجازت دے سکتا ہوں، تمہارے اوپر تمہاری پھوپھی کا حق زیادہ ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس آتے ہیں، جناب زینب جواب میں کہتی ہیں بیٹا کیا اس دن کے لیے پالا تھا کہ تمہیں اپنی زبان سے خود کہوں کہ مقتل میں لڑنے کے لیے جاؤ؟ نہیں بیٹا میں تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی ہوں۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ باہر آتے ہیں، تھوڑی دیر کچھ سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد پھر ایک بار اپنی پھوپھی کے پاس جاتے ہیں، پھوپھی کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، جا کر بیٹھنے کے بعد آرام سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال پوچھتے ہیں، پھوپھی اماں اگر قیامت کے دن، اگر محشر کے دن ماں فاطمہ الزہرا آپ سے پوچھیں گی کہ تجھ کو تیرا علی اکبر زیادہ پیارا تھا یا حسین زیادہ پیارا ہے، تو آپ جواب میں کیا کہیں گی؟ کہا بیٹا تجھے بہت چاہتی ہوں لیکن حسین سے بہت محبت کرتی ہوں، اس کے بغیر جی نہیں سکتی، تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن حسین میرے لیے بہت پیارا ہے۔ تو کہا پھوپھی اماں جس سے آپ بہت محبت کرتی ہیں، جس سے آپ بہت پیار کرتی ہیں، دشمنوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اس کا دفاع کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کی نصرت کرنے کے لیے مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ ہزاروں روایت میں ملتا ہے جیسے ہی جناب زینب نے یہ سنا تو ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا، اپنی نظروں کو جھکا دی ہے، کہتی ہے بیٹا جا تجھے میں نے مقتل میں جانے کی اجازت دیا ہے۔ ہزاروں جناب علی اکبر باہر آتے ہیں، جب باہر آتے ہیں تو حمید ابن مسلم اس منظر کو الگ طریقے سے ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، پھر اس کے بعد ایسے لگتا ہے کوئی نکلنا چاہتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پردہ گرتا ہے، وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے 7 مرتبہ ہوا۔ کہا میں حسین کے لشکر کے نزدیک گیا، میں نے پوچھا یہ ہو کیا رہا ہے؟ خیمے کی طرف لوگوں کی نظر ہے، اہل بیت کی نظر ہے، حسین کی نظر ہے، پردہ اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ تو کسی نے جواب میں کہا کہ اس خیمے سے علی اکبر مقتل کے لیے نکلنا چاہتے ہیں تو کبھی ان کی پھوپھیاں ان کو روکتی ہیں، کبھی ان کی ماں اسے پکڑ لیتی ہے، کبھی بہنیں بلا لیتی ہیں کہ تو شبیہ پیغمبر ہے، تو نبی کی طرح دکھتا ہے، ہم ایک مرتبہ تجھے جی بھر کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں زادارو، روایت میں حمید کہتا ہے علی اکبر خیمے سے اس طرح سے نکل رہے تھے جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ اب جناب علی اکبر باہر آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، سوار کرنے کے بعد میں مقتل کی طرف بھیجتے ہیں۔ جب مقتل کی طرف بھیجتے ہیں تو علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ کر ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا تیزی سے آگے بڑھتا ہے، علی اکبر کو محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ ہے جو میرے پیچھے آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روایت کے جملے عجیب ملتے ہیں، آپ ذرا وہ عرب کے کپڑے کو تصور کیجئے جو لمبا کپڑا پہنتے ہیں جس میں تیزی سے دوڑ نہیں سکتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے جب علی اکبر گھوڑے کی رفتار کو بڑھاتے تھے، امام حسین تیزی سے دوڑنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی زمین پر گرتے تھے، کبھی
کھڑے ہوتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے۔ علی اکبر نے جب اس منظر کو دیکھا، گھوڑے سے نیچے اترے، پلٹ کر اپنے بابا کے پاس آئے، کہا بابا آپ نے تو مقتل میں جانے کی اجازت دے دیا تھا، اب کیوں میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ تو عجیب جملہ کہتے ہیں، بیٹا اگر صاحب اولاد ہوتے تو ایسا نہ کہتے، تمہیں نہیں پتا ایک باپ کے دل میں بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ کہا بابا مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ میرے پیچھے اس طرح سے آئیں۔ امام حسین نے جب اس طرح سے سنا تو امام حسین نے کہا بیٹا ایک درخواست ہے، جب تک ممکن ہو اپنی صورت پلٹ پلٹ کر مجھے بتاتے رہنا، اب میں تمہارا پیچھا نہیں کروں گا۔ اب علی اکبر پھر گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل کی طرف بڑھتے ہیں، ہر تھوڑی دیر میں پلٹ کر اپنے والد کو اور بابا کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ علی اکبر مقتل میں پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں، اور دشمنوں پر حملہ کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے واپس آتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد کہتے ہیں بابا یہ گرمی اور پیاس کی شدت مجھے بہت ستا رہی ہے بابا، اگر ایک قطرہ پانی کا انتظام ہو جاتا، ایک قطرہ پانی مل جاتا تو میں ان دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتا۔ امام حسین نے کہا بیٹا زندگی بھر تو تم نے کچھ نہیں مانگا، اس وقت تو میں پانی نہیں پلا سکتا ہوں، لیکن بیٹا میں تمہاری پانی کی سبیل تو نہیں کر سکتا ہوں، تسکین کے لیے شاید میرا منہ تم سے زیادہ تر ہوگا۔ امام کی زبان کو علی اکبر نے اپنی زبان کو امام کی زبان پر اور منہ میں دیا، لیکن ازادارو روایت میں ملتا ہے کہ ایک عجیب منظر تھا، تیزی سے کھینچ لیا، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں بیٹا ایک انگوٹھی ہے، اس کی ٹھنڈک سے شاید تم کو کچھ سکون ملے گا، اس انگوٹھی کو منہ میں رکھ لو۔ اور اب علی اکبر مقتل کی طرف جاتے ہیں تو امام کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر مقتل کی طرف جا رہے ہیں، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا، علی اکبر پر تیروں کی بارش کو شروع کیا۔ حسین بن نمیر ایک ایسا نیزہ مارتا ہے جو علی اکبر علیہ السلام کے کلیجے میں لگتا ہے، اسے نکالنے کی کوشش کیا تو وہ نیزہ ٹوٹ گیا، اس کی برچھی اندر رہ گئی۔ علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آنے لگے۔ ہر شہید، ہر زخمی شہید جب زمین پر آتا تو امام کو مدد کے لیے پکار رہا تھا، علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا، کہا بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ علماء کہتے ہیں شاید وجہ یہ ہوگی، بس عزیزو کچھ وقت آپ سے زیادہ لے رہا ہوں، مسائل کے جملے ہیں، یہ بڑی راتیں ہیں، آپ سے توجہ چاہتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ کیوں انہوں نے مدد کے لیے نہیں بلایا؟ کیونکہ صبح عاشور جب ہور کا بیٹا شہید ہونے کے لیے گیا تھا تو جناب ہور اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گئے تھے نا، جب اس نے آواز دیا تھا تو امام نے جناب عباس کو کہا تھا کہ میرے نانا نے سکھایا ہے کہ جوان بیٹے کے لاش پر بوڑھا باپ نہیں آنا چاہیے، تو شاید یہی تعلیم تھی کہ جناب علی اکبر نے امام حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا، بس اپنا سلام کہا۔ لیکن امام حسین یہ کہتے ہوئے بیٹا تیرے جانے سے میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، آواز دیتے رہو تاکہ تمہاری آواز پر میں آ سکوں۔ علی اکبر کے نزدیک پہنچتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ علی اکبر نے اپنے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا ہے۔ پوچھا بیٹا اپنے سینے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہا بابا سینے میں برچھی کا پھل رہ گیا ہے، جیسے کہ علی رہ گئی ہے، اس سے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا امام نے، کہا بابا در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، بیٹے کے سینے سے، بیٹے کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالنا بہت مشکل ہے، بابا میری مدد کے لیے آئیے۔
یا عزادارو غضب ہو گیا، ایک طرف جوان بیٹے کا لاشا، ایک ہاتھ میں اپنے بیٹے کا کلیجہ، ماتم حسین۔ کہتی یہ ماں چاہتے تھے بیٹا، ارے اب اتنی صدا کے بھی پہلو نہیں بدلا، نہ ہو گیا دل پر ارے ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی، ارے مر جائے گی صبح جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، بس یاد سوئے کر وہ بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، علی اکبر، تم ہی کیا لے کے جو غم توڑ رہے ہو، منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل پر، علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی، ارے مر جائے گی صبح جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، علی اکبر، ارے ارمان تب پہناؤں گی پوشاک شاہی، ارے
افسوس کہ آشائی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ارے اتنا تو ذرا ٹھہر تمہیں دولہا بنا لوں ارے بس ایک جھلک شہر کی سغرا کو دکھا دوں وہ ٹھہری ہے گھر پر علی اکبر علی اکبر 18 برس بال کے پروان چڑھایا وہ بے سوا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دل پر علی اکبر